رسید کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون. قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار نہ نکلے. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرماتے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 27 دجالون کذابون، میری امت میں 27 جھوٹے نبوت کے دعوے دار نکلیں گے. اربعۃ نسوہ، اس میں 4 عورتیں ہوں گے. آپ نے فرمایا انہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس آخری دور میں ایک جھوٹا دعوے دار نبوت کا، جھوٹا دعوے دار کذاب مرزا غلام احمد قادیانی نکلا. 1839 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. گوردسپور قادیان، یہ ہند کا ایک ضلع ہے قادیان، وہاں پر اس کی پیدائش ہوتی ہے. اور 1909 میں لاہور میں ایک لیٹرین میں اس کی وفات ہوتی ہے، مرتا ہے، مردار ہوتا ہے. اور اس کے جو چلے ہوتے ہیں اس کو ٹرین کے ذریعے سے قادیان پہنچاتے ہیں اور وہاں دفناتے ہیں. اس وقت کے بزرگوں کے مطابق یہ کتے کی شکل میں قبر کے اندر اس پر آگ لگی ہوئی ہے اور قبر کے اندر پڑا ہوا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے 1880 سے لے کر 1900 تک اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اس کا قبر کشمیر کے اندر ہے، اور میں مسیح موعود ہوں محدث ہونے کو، اور الٹی سیدھے خوابات جو ہے نا. پھر اس نے اپنے ذل بزوری ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اور یہ ایسے ایسے باتیں کرتا تھا وہی کے متعلق، ایسے عجیب غریب، جس میں اور ایسے خواب تھا جس کو اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتا، ایسے محمل باتیں کرتا تھا. اور ایسے وہی کے متعلق کہتا کہ جس میں علماء کو، انبیاء کو، بزرگان دین کو گالی دیتا. یہ بد شکل بھی تھا، بدصورت بھی تھا، بد کردار بھی تھا. جیسے مسیلمہ کذاب جیسے بد شکل بد صورت تھا اور بد سیرت بھی تھا، اسی طرح یہ مسیلمہ پنجاب یہ بد شکل بھی تھا، بد صورت بھی تھا. ایک آنکھ سے کانا. میرا پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتے. میرے پیغمبر کے بارے میں تو ایسے حدیث ہے اس کو تو کوئی دیکھ بھی، اس کی شکل دیکھو، ایک آنکھ سے کانا ہے، چوڑے کی طرح اس کی شکل ہے، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی سے ہم پوچھنے کے حقدار ہے، ہم اس سے پوچھتے تم کیوں آئے؟ اس لیے کہ تم سے پہلے شریعت قائم تھا، اب بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم ہوگا. تم سے پہلے نمازیں قائم تھی، حدود قائم تھے، قصاص قائم تھے، جنایات قائم تھے، نماز ہو رہا تھا، زکوٰۃ ادا ہو رہا تھا، لوگ روزے رکھ رہے تھے، اور قیامت تک رکھیں گے. تم جب آئے تم کیا چیز لے کر آئے مجھے بتاؤ. کوئی نئی دین لے کر آئے، کوئی نئی شریعت لے کر آئے، کوئی نئی نماز لے کر آئے، کوئی نئی حج کے احکامات لے کر آئے، کچھ خارجہ پالیسی، کچھ باطنی پالیسی تو لے کر آئے، کوئی جنایات کے بارے میں تو نے بتایا، کوئی حدود، کوئی قصاص میں ترمیم کیا، کوئی جنت کی نعمتوں کو کوئی نئے اضافہ اس میں کیا. نہ کوئی تو پرانی شریعت کی بات کرتے، نہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے. تو کون سی مرض کی دوا ہے؟ تو کیوں آیا ہے؟ تو نے ایسا کیا لے کر آیا ہے؟ کچھ نہیں لے کر آیا. صرف اس لیے آیا کہ جہاد کا انکار کرو، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرو، مسلمانوں کو زخمی کرو، اور انگریزوں کے پٹیو بنے رہو، انگریزوں کو خوش کرو، اور پیسہ کمانے کے لیے، صرف پیسے کے لیے. آج تو چونکہ قادیانی دنیا کے اندر پھیل گئے، ان کے پاس پیسہ آ گیا، یہ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. یہ پہلے اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے ان کو کہتے کہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا، اس نے نبوت کا جھوٹا اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے آپ کو وہ تو خود اس کے خلاف، لیکن اس کی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھے بے شمار عبارات ہیں. پھر جب کسی کو اپنی طرف مائل کرتے، کہتے ہیں کہ پیری مریدی کا فارم دیتے کہ اس کا مرید بن جاؤ. جب پیری مریدی کا فارم دے رہے تھے، پھر ان کو نبوت کے بارے میں کہتے کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ. ان کو عہدے کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے
قادیانی بناتے. الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو الحمدللہ بہت اللہ کا فضل، لیکن یورپ میں دیکھو، خصوصاً افریقہ میں، کینیڈا میں، لوگوں کو، مسلمانوں کو بے دین کرے، جو مسلمان ہونا چاہتے، عیسائی، یہودی وغیرہ، جو بھی یہودی تو بہت کم مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو قادیانی بناتے ہیں، احمدی بناتے ہیں، ان کی باقاعدہ چینل ہے، ان کے اوپر محنت کرتے ہیں. اب دیکھو ایک عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو قادیانی کے ہاتھ چڑھ گیا، وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، وہ تو پہلے سے کافر تھا، پھر کافر ہے، بدتر کافر ہو گئے. قادیانی عام کافروں سے اس لیے بدتر ہے، یہ دین کو نقصان پہنچا رہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، کافر کو اپنے آپ کو کافر کہتے. یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی دھوکہ دہی کے ذریعے سے سور کا گوشت بیچتا اور کہتے ہیں کہ یہ بکرے کا گوشت ہے. ایک آدمی سور کا گوشت بیچتا ہے، لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے، کہیں گے بھئی یہ تو حرام ہے. لیکن ایک آدمی بکرے کا گوشت کہہ کر سور کا گوشت بیچتا ہے تو یہ تو ڈبل جرم ہے، وہ بھی غلط کر رہے، یہ بھی غلط کر رہے. تو کافر ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان اور احمدی کہتے ہیں، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے. اور پھر یہ جھوٹے دعوے کرتے کہ نہیں ہم تو جو ہے نا، ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خود خلاف، اس کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں اشتہار ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 265 پر لکھا ہے، کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد. یہ میں لکھ کر اس لیے لایا ہوں کہ کوئی کلمے میں ایسے نہ ہو کہ انسان کفر کی طرف نہ چل جائے، اور کفر کو نقل کرنا ایک کفر نہیں ہے. منم مسیح زماں منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مشتبہ باشد. میں کبھی موسیٰ، میں کبھی عیسیٰ، کبھی ادریس ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. کہتے ہیں میں رسول بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. آگے دافع البلاء صفحہ نمبر 11 میں لکھتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. پھر لکھتا ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھے. نعوذ باللہ من ذالک. تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 601 پر لکھا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 272 پہ یہ کہتے ہیں. پھر کہتا ہے برائین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76 پر لکھتا ہے کہ عاجز، یعنی خود اپنے آپ کو کہہ رہے غلام احمد مرزا اسرائیل یوسف سے بڑھ کر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس قدر نشانیاں دکھلا رہے ہیں کہ اگر 1000 نبیوں پر تقسیم کیا جائے تو ان کی بھی اس سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ چشم معرفت صفحہ نمبر 317 پر ان کی کتاب میں لکھا ہے. پھر لکھتا ہے کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس میں سے انکار کروں تو میں گناہگار ہوں گا، اور جس حالت میں خدا میرا نام ربی رکھتا ہے میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں. حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 270 میں. یہ تو واضح طور پر جو نبوت کے دعوے دار ہیں اور اس کی دعوت کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت کی پرچار کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے نہ میرے بعد کوئی رسول ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے مثلی ومثل النبیین كمثل رجل بنى دار بيتا الا لبنه فجئت انا فاتممت تلك اللبنه، کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال اس طرح کہ ایک آدمی گھر بناتا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ کھڑکی کی جگہ چھوڑ دیتے، میں آتا ہوں، میں وہ اینٹ ہوں، میں کھڑکی اس گھر کو پورا کر دیتا. تو نبوت کا سلسلہ نبی علیہ السلام پر ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا ما كان ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، آپ کو تو اللہ پاک نے آخری رسول اور آخری نبی بنایا، نبیوں کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر ختم فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فإنی آخر الانبیاء ومسجدی آخر المسجد، میں پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر ہوں اور میری جو مسجد ہے یہ تمام مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے. اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی آپ علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت.
ابو نعیم مسعودی رضی اللہ تعالیٰ سے مسعود رضی اللہ سے مروی آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم انهم يزعم انهم نبيون کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی کہ جب تک 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار نہ نکلے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قال یوم حجۃ الوداع، آپ علیہ السلام نے خطبت یوم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، اے لوگو سنو میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں اور میرے بعد کوئی رسول نہیں، ولا امت بعد امتکم، الا تم سن لو کہ تمہارے بعد کوئی امت نہیں، الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم، الا سن لو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، صوموا شہرکم رمضان کے روزے رکھو، ودوا زکاة اموالکم اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو، واطیعوا ولاۃ امورکم تدخلوا جنت ربکم اپنے امراء نیک حکمرانوں کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہے جس سے ثابت ہوتے ہیں، ہمیں تو دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کسی امت نے آنا نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ جو یہ کہے گا تو پکا کافر ہے، جھوٹا ہے، ملعون ہے، اور ہم مسلمانوں کو تو یہ عقیدہ ہے کہ جتنا بڑا گناہ کرے گا انسان اس کے لیے اتنا بڑا کفارہ ادا کرے گا۔ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کا کفارہ یہ ہے اس کو قتل کیا جائے۔ لہذا وقت کے حکمرانوں کو یہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم تو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن تم بھی ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے پاسبانی مت کرو، ان کی حفاظت مت کرو۔ پہلے دور میں اور اس دور میں یہ فرق ہے، خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصۃ وسریرا، ان لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو جہنم رسید کیا، لیکن آج کے جو حکمران ہیں وہ ان کے پاسداری کرتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ سے بھی، پہلے بھی ہم نے درخواست کیا تھا، ٹھیک ہے ان کا فیصلہ واپس انہوں نے لے لیا، جو ترمیم کے ہم اس کے خیر مقدم کرتے، لیکن یہ اجمالی ہے، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ اگر یاد رکھو تفصیلی فیصلہ میں تم نے پھر قادیانوں کی حمایت کی تو یہ نبوت کے ختم نبوت کے یہ پروانے کسی چیز کا پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ ہے، ممبئی کورٹ ہے، کسی چیز کا پرواہ نہیں کریں گے اور چھت دوڑیں گے تمہارے اوپر، کیونکہ ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے لیکن ختم نبوت کا سودا نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت کا سودا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا اجمالی فیصلہ اور تفصیلی فیصلہ بالکل برابر ہے تو ہم تو اس کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، بہت بڑا کام ادا کیا، اور اللہ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ انسان سے غلطی ہو جاتا ہے اور بہترین انسان وہ ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کرے۔ اسی سلسلے میں کل 7 ستمبر کو گولڈن جوبلی یعنی 50 سال، گولڈن جوبلی کا مطلب یہ 50 سال پوری ہو گئے۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو آئین کے تحت کافر قرار دیا گیا، یہ پکے کافر ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، نہ یہ دعوت دے سکتے کہ بھئی مسلمان ہو جائے، کیونکہ یہ اور بھی فتنہ پھیلا رہے۔ تو اس کے لیے کل مینار پاکستان میں علماء کرام جمع ہوں گے، عوام الناس، اور اظہار تشکر کے طور پر گولڈن جوبلی ہے، سب حضرات سے درخواست 50 سال پورے، پتہ نہیں اگلے 50 سال کے بعد ہم زندہ ہوں گے نہیں، ہمارے اوپر پھر آئے گا یا نہیں آئے گا، اسے 50 سال پورے ہونے کے بعد پاکستان کو گولڈن جوبلی ہوتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے قیمتی وقت نکال کر مینار پاکستان میں کل پہنچے، مغرب تک عصر تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ختم نبوت پر ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔